یہ باب نمبر 22 ہے، کتاب کامل الزیارات میں۔ ملاحظہ کریں یہاں پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، کان الحسین بن علی علیہ السلام ذات یوم فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلاعبہ ویضاحکہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ننھے تھے، شہزادے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان کو ہنسا رہے تھے۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو مسکراہٹ دے رہے تھے، ان کو ہنسا رہے تھے، ان کے ساتھ کھیل رہے تھے اپنے نواسے کے ساتھ۔ تو عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے سے آپ کو کتنا زیادہ پیار ہے، کتنا زیادہ پیار ہے۔ فقال لها ویلکی، کہا کہ وائے ہے تجھ پر، لعنت ہے تجھ پر، ویلکی، تو حسد کر دیا۔ وكيف لا أحب ولا أعجب به وهو ثمرة فؤادي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حسین سے محبت نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حسین سے پیار نہ کروں، میں حسین کی فدا نہ ہو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرے دل کا، وہ ثمرۃ فؤاد، یہ میرے دل کا پل ہے، میرے زندگی کا سرور ہے۔ وقرۃ عینی، یہ تو میرے آنکھوں کی ٹنڈک ہے۔ اما ان امتی ستقتلہ، یہ تو وہی تو ہیں جن کو میری امت شہید کر دے گی۔ فمن زارہ بعد وفاتہ کتب اللہ له حجۃ من حججی، فرمایا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے میرے وفات کے بعد، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اور زیارت دو طرح کی ہوتی ہے میرے عزیزوں، زیارت دور کی ہوتی ہے، اور زیادہ جو کم توفیق ہے، کم نصیب ہے، مشکلات میں نہیں جا سکتے، زیارت وہ دور کی کر لیتے ہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی دور کی زیارت کی بھی وہی فضیلت ہے میرے عزیز۔ زیارت عاشوراء کے ثواب میں دیکھیں، وہی جو نزدیک کی ثواب ہے وہ دور والوں کے لیے بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام بڑے کریم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، امام حسین علیہ السلام آپ پیار سے نا، آپ محبت سے، مودت سے مجالس حزن میں گریہ کریں اور کہہ دیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ جب پیار سے آپ یا حسین کہتے ہو، مجلس عزا میں ذکر کرتے ہو، یا حسین کہتے ہو، یا حسین کہتے ہو، چہرے پہ مارتے ہو، یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ فرمایا کہ جو میرے بعد میرے حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ میرا جو حج ہے، میں پیغمبر جو حج گیا ہوں، ایک ہی دفعہ حج گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے حج گئے ہوں گے، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد بھی اعجاز کے ساتھ کسی کو نہ پتہ چلا ہو، گئے ہوں گے بلا شک، اس میں کوئی ناممکن نہیں ہے۔ ظاہر میں ایک دفعہ حج گئے تھے ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے وہ مکہ میں رہتے تھے تو وہ ہمیشہ ان کے لیے حج میسر تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے حج کا ثواب اس کے لکھ دے گا، جیسے میں نے میرا حج ہے نا، اسی کا ثواب، اسی جیسا ثواب زائر امام حسین علیہ السلام، ماتمی امام حسین علیہ السلام، محب امام حسین علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کے ذکر پہ گریہ کرتا ہے، روتا ہے، دل سے چیخ نکلتا ہے اس کا پیار سے، کہتا ہے یا حسین، اس کے لیے وہی ثواب لگتا ہے۔ تو عائشہ کو تعجب ہوا، کہا یا رسول اللہ حجۃ من حججک، آپ کے حج جیسا حج کے ثواب ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا نعم حجتین من حججی، فرمایا کہ نہیں، میرے 2 حجوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ عائشہ نے پھر تعجب کیا کہ آپ کے 2 حجوں کا ثواب ملے گا؟ نعم واربع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی ہاں، میرے 4 حجوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ 2 پہ تو نے تعجب کیا، جو کہے گا نا یا حسین، اس کو 4 حجوں کا ثواب ملے گا۔ عائشہ پھر کہا کہ آپ کے 4 حجوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 8، عائشہ نے کہا 8 کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 16، اسی طرح بڑھتے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ 90 حج تو پہنچ گیا، 90 حج عمرے کے ساتھ۔ اور وہ کس کا حج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حج کا ثواب، نہ کہ کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حج کرتا ہے، نہیں، جو رسول کے صحبت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حج کرتا ہے نا،
اس کا ثواب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے کم ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حج کا جو ثواب ہے اس کے 90 حج 90 عمرے کا ثواب اس شخص کو ملے گا جو زیارت کرے گا امام حسین علیہ السلام کی، جو مجلس میں جائے گا اور کہے گا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور ماتم کرے گا، سینہ پہ مارے گا اور خلوص دل سے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے گا،